اما بعد، قابل صد احترام اللہ کریم کا بے حد و حساب احسان ہے۔ خالق کائنات نے جمعہ کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات کے حضور کے آج کے دن کی عظمت اور بزرگی کے طفیل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کی خدمت اور ان کی نوکری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کریم حضور کے جنتی والدین کا صدقہ ہمارے جن کے والدین چلے گئے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادیوں کا ذکر خیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی اولاد پاک اور آپ کے والدین، آپ کے صحاب اور تمام اولیاء کاملین کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی صاحبزادیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کہ جب یہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پر پردہ کر لیا کریں، چادر کا ایک پلو اپنے چہرے پر کر لیا کریں۔ اب اسی آیت مبارکہ کے تحت محدثین فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر عربی زبان میں جمع کا صیغہ جو ہے یہ 3 پر یا 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو 2 ہوں تو جمع ہو جاتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر جو جمع کا صیغہ ہے وہ 3 پر بولا جائے گا یا 3 سے اوپر بولا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن نشین کیجیے۔ اب جو پہلا جملہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج جمع ہے زوج کی، اور اس کے اگلے جملے میں فرمایا وبناتک۔ اس آیت مبارکہ کے تحت محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس نص سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی 1 سے زیادہ تھیں اور حضور کی اولاد پاک بھی بیٹیاں خصوصاً 1 سے زیادہ تھیں۔ اسی لیے تو رب کریم نے فرمایا کہ آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور پھر فرمایا کہ اگر یہاں پر بہت سارے بدبختوں نے میرے نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کا خصوصاً انکار کیا ہے، انہوں نے کہا جی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ اصول کافی اہل شیعہ کی سب سے معتبر کتاب ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اہل سنت کے پاس قرآن کریم کے بعد بخاری شریف پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح ان کے ہاں اصول کافی ان کی کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر بھی 2 روایتیں جو محدثین نے بیان فرمائی کہ پہلی روایت یہ ہے اصول کافی کی کہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد پاک، آپ کی جو بیٹیاں تھیں ان کی تعداد 4 تھیں۔ 3 بیٹیاں بعثت سے پہلے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اس کائنات میں تشریف لائی ہیں، اور 4تھی بیٹی جو تھیں جناب سیدہ مخدومہ کائنات، یہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کائنات کے اندر تشریف لائی ہیں۔ اور دوسرا قول حضرت امام جعفر الصادق، انہی کی کتاب کے اندر یہ حوالہ بھی موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی شہزادیوں کی تعداد کتنی ہے، تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جناب سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے جو اولاد ہوئی ہے اس کی اولاد 6 یا 7 بیان کی گئی ہے، جن کے نام یہ بیان کیے گئے، سب سے بڑی بیٹی جناب سیدہ زینب ہے، دوسری بیٹی جناب سیدہ رقیہ ہے، تیسری بیٹی جناب سیدہ ام کلثوم ہے، چوتھی بیٹی جناب سیدہ مخدومہ کائنات ہے، بیٹے جناب قاسم ہے، جناب عبداللہ ہے اور جناب ابراہیم ہے۔ اب یہاں پر ایک اور شبہ ڈالا جاتا ہے کہ جی بیٹیاں تو تھیں لیکن حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہوا ہے۔ پہلا نکاح ہوا تھا عتیق نامی شخص کے ساتھ، ان کے ہاں سے اللہ کریم نے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی جن کا نام تھا ہندہ، اور پھر اس کے بعد دوسرا نکاح آپ کا ہوا ہے ابن زرارہ نامی شخص کے ساتھ، ان سے اللہ پاک نے آپ کو 2 بیٹے دیے تھے، ہند اور حالہ۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی جناب سیدہ خدیجہ کی حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے کی اولاد ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں جب آپ تشریف لائی ہیں تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب تھی،
اور جناب سیدہ خدیجہ پاک کی عمر مبارک جو تھی یہ 40 سال کے قریب تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی بیٹیاں جو جناب سیدہ پاک کے بطن اطہر سے اس کائنات میں تشریف لائی ہیں ان کی تعداد 4 ہے۔ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، آج اگر ہم کوئی شخص میری بیٹی کا انکار کرے تو کیا میں اس بات کو اپنے لیے اچھا سمجھوں گا؟ تو اگر حضور کی ذات جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی برکت سے رب نے ہماری بیٹیوں کو عزت دی ہے، جب حضور کی بیٹیوں کی عزت کی بات آئے اور ہم کہیں ٹھیک ہے جی ان کا مسئلہ ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہمارا ایسے بے غیرتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ حقیقی کی قید لگانی چاہیے ہمیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی 4 بیٹیاں تھیں۔ میں بار بار یہ نام اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلی بیٹی جناب سیدہ زینب ہے، دوسری بیٹی جناب سیدہ رقیہ ہے، تیسری بیٹی جناب سیدہ ام کلثوم ہے، اور چوتھی بیٹی جناب سیدہ مخدومہ کائنات ہے۔ اور پھر جناب سیدہ مخدومہ کائنات نے بھی اپنی بہنوں کی محبت میں اپنی اولاد کا نام بھی اپنی بہنوں کے نام پر رکھا ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی اولاد پاک جناب سیدہ کے پیدا ہونے والی جو اولاد پاک ہے، سب سے بڑی بیٹی کا نام رکھا گیا زینب۔ کس لیے رکھا تھا؟ کہ میری بہن جناب زینب تھی، میں اپنے بہن کی نسبت پر اپنی بیٹی کا نام رکھتی ہوں۔ دوسری بیٹی کا نام رکھا تھا رقیہ، تیسری بیٹی کا نام رکھا تھا ام کلثوم۔ پھر آپ کے 3 شہزادے حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے اور جناب محسن ہے۔ یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جناب سیدہ مخدومہ کائنات کی حقیقی 3 بہنیں تھیں اور آپ نے اپنی حقیقی 3 بیٹیوں کا نام اپنی 3 بہنوں کے نام پر رکھا تھا۔ یہ ایک شبہ ہمیں اور بھی ڈال دیا گیا۔ وہ شبہ کیا ہے کہ اگر بیٹیاں 3 یا 1 سے زیادہ تھیں تو پھر وہ مباہلے کے اندر کیوں نہیں گئیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے آ کے کہا جی ہمیں بتائیے کہ جناب عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو آپ ان پر بہتان لگا رہے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ جناب مریم سے آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، آپ کے باپ نہیں تھے، اس لیے آپ ان پر تہمت لگا رہے ہیں کہ وہ بندے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے عجیب بات تو یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ تعجب خیز تو جناب آدم کی ولادت ہے، یہاں پر ماں موجود ہے اور وہاں پر ماں موجود ہی نہیں ہے، ماں تو ایک طرف رہی باپ بھی موجود نہیں ہے۔ تو اب اس بات پر ان کا ہوا بحث۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا، پھر وہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں مباہلے پر۔ مباہلہ کیا ہے کہ دونوں فریقین آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کہ اگر میں سچا ہوں تو سامنے والا برباد ہو جائے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اس کی دعا سے بد دعا سے میں برباد ہو جاؤں۔ تو اب نجران کے عیسائیوں نے دعوت مباہلہ دے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو جب مباہلے کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس اولاد پاک کو لے کر نکلے، مباہلہ کب ہوا ہے؟ 10 ہجری کے اندر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باقی 3 بیٹیاں تھیں یہ 9 ہجری تک ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئی تھیں۔ اب یہاں پر یہ بڑی جناب اپنی طرف سے ایک فائر مارتے ہیں، بم چھوڑتے ہیں، جی دیکھیں جی اگر بیٹیاں 4 تھیں تو پھر باقی 3 جو ہیں وہ مباہلے کے اندر کیوں نہیں گئیں؟ تو یہاں پر ہم حدیث مبارکہ بعد میں رکھتے ہیں، پہلے ہم قرآن کی آیت رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے کہا ٹھیک ہے ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ کریم نے قرآن کی آیت کا نزول فرمایا اے محبوب ان سے فرما دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ لفظوں پر غور کیجئے گا۔ اے محبوب ان سے فرما دیجئے چلو ٹھیک ہے اگر تم مباہلہ ہی کرنا چاہتے ہو لاؤ اپنے بیٹے میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی عورتیں لاؤ میں اپنی عورتیں لاتا ہوں،
تم خود آؤ، ہم بھی آتے ہیں، پھر مل کر دعا کرتے ہیں۔ اب جب جناب سیدہ پاک کی تینوں بہنیں وصال کر گئی تھی، موجود سیدہ تھی تو جانا بھی سیدہ نے کہا نا، دعا کرتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے اگر اس دن عیسائی میرے ساتھ مبالغہ کر لیتے، میں دعا کر دیتا، میری اہل بیت آمین کہہ دیتے، 3 دن کے اندر اندر روئے زمین سے اللہ عیسائیت کا نام و نشان ختم فرما دیتا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، بات کیا ہے؟ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں رشتہ دار ہیں نا، جناب سیدہ پاک کی بہنیں ہیں عثمان غنی کے نکاح میں، تو یہاں پر حضرت علی فرماتے ہیں غنی سے، فرمایا کہ عثمان جو نسبت رسول کریم علیہ السلام کے خاندان سے تمہیں ہے وہ نہ ابو بکر کو ہے نہ عمر کو ہے۔ اب اس بات کے اندر 2 باتوں پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک میرے پاس تو جناب سیدہ پاک صرف ایک بیٹی حضور کی ہے جو میرے نکاح کے اندر ہے، لیکن تجھے یہ شان ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی 2 شہزادیاں تمہارے نکاح کے اندر دی ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اب بہت ساروں نے اعتراض کیا جنہوں نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی نور بشر پر بحث کی ہے، حاضر و ناظر پر بشر کی بحث کی ہے، تو ہم ایک دن بیٹھے بات کر رہے تھے، کاش ہم نے یہ بحث نہ کی ہوتی، کاش امت اس مسئلے کے اندر نہ پڑی ہوتی کہ میرے آقا مولا حاضر ہے یا ناظر ہے، میرے آقا مولا نور ہے یا بشر ہے، میرے آقا مولا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ کاش یہ امت اس مسئلے میں نہ پڑی ہوتی تو آج اس کائنات کے بدبخت انسان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کبھی بھی جرأت نہ ہوتی میرے آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو ڈاکہ ڈالنے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ نکال نہیں دی گئی ہمارے جسم سے روح۔ آج ہمارے سامنے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہمارے پاکستان کے اندر، اس کے باوجود ہمارے جوان بچے سارے وہ کہتے ہیں چھوڑو جو مسئلہ ہوا اس کی اور بات ہے، آؤ بسنت مناتے ہیں، پتنگیں اڑاتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں ہم؟ کیا ہمیں عزت مل گئی معاشرے کے اندر؟ ان بے غیرتوں خبیثوں کو اس بدبخت نے اتنی بڑی اجازت دے دی کہ تم اپنے دین کی مدد کی تبلیغ بھی کر سکتے ہو، اس کی تشہیر بھی کر سکتے ہو۔ ہمارا ہر چیز یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا ہے، فرمایا قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی کل بھی آج بھی قیامت تک، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی، جو ان کے ساتھ نرم لہجہ رکھے وہ بھی۔ ہمارا بس یہی عقیدہ ہے حضور خاتم النبیین۔ آج اللہ نے عزت دے دی نبی کریم علیہ السلام کے نام پر کرسیاں لینے والے، میرا آقا کریم علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کا نام لے کر بڑے بڑے عہدے لینے والے، جب اسلام پر خدمت کا وقت آیا تم قادیانیوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہو۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ اور ہم جہاں پہ جناب جشن منا رہے ہیں، اور یہ بات بھی سنتے جائیے کہ یہ بسنت کا تہوار اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے، ہندوؤں نے خود لکھا ہے، اور اس بات کو اپنے ذہنوں میں پختہ کر لیجئے، ہمارا ایسے تہواروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان تہواروں سے کوئی تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہمارا۔ ہندو تھا ایک، اس کا نام تھا، اور اس نے نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر بے ادبی کی تھی، جناب سیدہ مخدومہ کائنات کی شان اقدس کے اندر بے ادبی کی تھی۔ ہندو اس کے تہوار کے طور پر، اس کی یادگار کے طور پر یہ دن مناتے ہیں، اور ہمیں یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہم جناب کتنے بے باک ہو گئے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا امت مسلمہ کے لیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا جناب دلیل اگر کوئی مانگ بھی لے تو اس میں حرج کیا ہے کہ قادیانی کافر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی بندہ بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے جب مسئلہ پوچھا گیا، فرمایا جو نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد کسی کے دعویٰ کرنے پر دلیل مانگے گا، وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے۔ تجھے اتنا یقین نہیں ہے؟ تجھے اتنا ہی نہیں ہے کہ حضور آگے ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا؟ ہمارا کسی ایسے بے غیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کوئی واسطہ نہیں ایسے بدبختوں کے ساتھ کہ رب نے عزت دی ہے تو حضور کے گھر کو پڑ گئے ہو،
شرم نہیں آئی تمہیں؟ میرے نبی کبھی کسی کا دل چاہا حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیا، کسی کا دل چاہا حضور کے والدین کی بے ادبی کر دی، کسی کا دل چاہا حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا، اور غیرت مر گئی تمہاری، اتنے بدبخت ہو گئے ہو کہ ان ختم نبوت کے غداروں کو تم اپنے سر پر بٹھاتے ہو۔ اگر اتنا شوق ہے جاؤ دفاع ہو جاؤ ان کے پاس، ربوہ کے اندر چلے جاؤ، قادیان کے اندر چلے جاؤ، جس نے پاکستان کے اندر رہنے کی صرف اسی کو اجازت ہوگی جو میرے رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھے گا اور یہ نعرہ لگائے گا تاجدار ختم نبوت۔ بس ہمارا یہی ایمان ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں علی عثمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تجھے نسبت ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دو شہزادیاں حضور کے دو نور تمہارے نکاح کے اندر ہیں۔ وہ دو نور کیا ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں کہ نور کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دو شہزادیاں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ میرا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے دو بیٹیوں کا تحفہ ملا ہے جناب سیدنا عثمان غنی کو، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ آپ پر غور کرو کہ جس نبی کی اولاد نور ہے، جس نبی کی بیٹیاں نور ہے، وہ ان کے بابا جان نور کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ان کے بابا جان کی اولادیت میں تمہیں کیا ہے؟ اور پھر آج یہاں پر دو بیٹیوں کا آپ نے سن لیا، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم۔ اب تیسری بیٹی سن لیجئے، تیسری بیٹی جناب سیدہ زینب پاک ہے۔ نبی علیہ السلام اسلام کے پہلے اعلان نبوت سے پہلے ابو العاص سے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت ابو العاص نے، کہ یہ جنگ بدر کے اندر قیدی ہو کر آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو جو اپنا فدیہ دے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس اعلان کو مکہ میں پہنچایا گیا تو آپ کی بڑی شہزادی جناب سیدہ زینب، اب یہاں پر ایک اور بات بھی سننی ہے، ہم نے بڑا سنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جناب حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے گھوڑا بن کے اپنے گھٹنے اور ہاتھ زمین پر رکھ کے ان کو سواری کروایا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ جناب سیدہ زینب پاک کی بیٹی امامہ تھی ان کا نام، ان کو بھی حضور اپنی پشت پر سوار کیا کرتے تھے، حضور ان کو بھی اسی طرح سے اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ جناب سیدہ زینب کے پاس پہنچا پیغام کیا تھا کہ ان کا فدیہ دو، فدیہ دینے کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ جناب سیدہ زینب پاک نے ایک ہار بھیج دیا، جب وہ ہار مدینہ پاک کے اندر آیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھا، مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان چلے جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے، کس بات نے دکھی کیا ہے؟ فرمایا اس ہار میں دو نسبتیں ہیں، پہلی نسبت جناب سیدہ خدیجہ کی ہے، یہ خدیجہ کا ہار تھا، جب میری بیٹی کی شادی ہوئی زینب کی تو خدیجہ نے اپنا ہار اب میری بیٹی کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پر میرے نبی پاک علیہ السلام کے اولاد پاک کے انکار کرنے والوں کو ڈوب کے مر نہیں جانا چاہیے بغیرتوں کو کہ حضور کی اولاد کا انکار کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یار اس ہار کو دو نسبتیں ہیں، اور پھر فرمایا اے میرے صحابہ اگر تم چاہو تو میں یہ ہار اور زینب کے قاضی کو واپس نہ کر دوں۔ صحابہ کرام عرض کیا آقا جی یا رسول اللہ آپ تو ہمارے دل و جان کے مالک و مختار ہیں، ہم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، جو کرتے جائیں گے، ہم ہوتے کون ہیں آپ کی ذات پر اعتراض کرنے والے؟ اور جب جناب سیدہ زینب پاک اب تین بیٹیاں ثابت ہو گئی، جناب سیدہ زینب پاک حضرت ابو العاص سے حضور نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ اب کیونکہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا تم مکے جاؤ اور جا کے میری بیٹی کو واپس بھیج دو، اور اس بات کو اپنے ذہنوں میں پختہ کر لیں، کسی بدبخت کالے کھٹمل کا یہ کبھی بھی بار آپ پر یہ استعمال نہیں ہوگا کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی اولاد پاک کا انکار کرتے ہیں۔ جناب سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ صالحہ متقیہ مفتیہ جناب سیدہ فاطمہ پاک، جب آپ کا آخری وقت آیا بڑی محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجیے، جناب سیدہ پاک کا جب آخری وقت آیا تو ایک دن حضرت مولا علی پاک کے پاس بیٹھی ہیں، فرمانے لگیں کہ علی اگر میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ مولا علی پاک کی آنکھوں میں آگے آنسو، تو جناب سیدنا مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ روتا اس لیے ہوں کہ تیرے بعد تیرے جیسی با وفا بیوی مجھے کوئی اور نہیں ملے، اس لیے غم زدہ ہوں کہ اتنی وفادار بیوی تھی میرے پاس، اب تم چلی جاؤ گی۔ جناب سیدہ مخدومہ کائنات نے فرمایا علی تجھے راستہ میں بتاتی ہوں، چاہتے ہیں کہ میری جیسی صفات والی
आपको कोई और बीवी भी मिल जाए, मेरे मरने के बाद सैयदा ज़ैनब की बेटी है, उमामा मेरी भांजी है, उनसे निकाह कर लेना। जो सिफात अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, उन सिफात को कुछ हिस्सा अल्लाह ने उसको भी अता फरमाया। जनाब सैयदा पाक का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस बेटी के साथ बड़ा जुल्म किया गया, और सैयदी आला हजरत ने यहाँ पर कलम उठाया, फरमाया कि बार बार फातिमा फातिमा ना कहा करो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहजादी का नाम ना लिया करो बार बार, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने सैयदा पाक का इतना अदब किया है, इतना हया किया है। जब कभी किताबों के अंदर सैयदा पाक का नाम लिखना होता, अपनी कलम के ऊपर कपड़ा डाल लेते और फिर कहते थे ये कपड़ा सैयदा के लिए कम है, सैयदा का पर्दा तो इससे भी ज्यादा है। आज जो खुले बालों के साथ मुहर्रम के अंदर जनाब सैयदा पाक की तौहीन बाजारों के अंदर हो रही है, और हम कहते हैं जी देखो, मैंने मुहर्रम पर भी ये बात अर्ज की थी, हमारे अपने जवान जाते हैं, उनसे पूछो क्या करने गए थे, और जी हम तमाशा देखने गए थे, उन्होंने इमाम हुसैन को तमाशा बनाया और हम तमाशबीन बन गए, हमारे अंदर कमी क्या रही है। और फरमाया कि यहाँ पर सैयदा ने यह भी साबित कर दिया, मेरी बहन भी है, उसकी बेटी भी है, उसके साथ निकाह करो, जो सिफात अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है अल्लाह ने उसे भी वो अता फरमाई है। और फिर इसके बाद चौथी बेटी जनाब सैयदा पाक, क्या कहने जनाब सैयदा पाक के, क्या शान है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद की। बुजुर्गों ने फरमाया कि जिस बंदे की कोई हाजत कबूल नहीं होती, जिसके मामलात के अंदर तंगी है, परेशानी है, वो सैयदा पाक का नाम लेकर अल्लाह से दुआ करे, सैयदा पाक के नाम पाक की बरकत से अल्लाह उसकी मुश्किलात को दूर फरमा दे। और आपका एक लक़ब है ज़हरा। ज़हरा किसे कहते हैं? ज़हरा का मतलब है कली, कि कली और बेटों को कहा गया है फूल, कि अब बेटे फूल हैं, माँ कली है। इसकी वजह क्या है? फरमाया हसनैन की खुशबू पूरे आलम में जानी चाहिए, हसनैन की खुशबू पूरे आलम में जानी चाहिए। सैयदा कली है, कली को छुपा कर रखा जाता है। औरत जब तक जनाब सैयदा की सीरत को अपने लिए मशाले राह बनाएगी, अल्लाह सैयदा के जोड़ों का सदका कायनात की औरतों को इज्जत अता फरमाता चला जाएगा। और फिर जनाब सैयदा पाक आप फरमाती हैं, आपका एक लक़ब है ज़हरा, ज़हरा का मतलब कली, और फरमाते हैं कि जनाब सैयदा पाक का नाम लेने वाले, कि जो सैयदा पाक का नाम ले लेकर बाजारों के अंदर खुले बालों के साथ सैयदा की और आपकी औलाद पाक की तौहीन करते फिरे हैं, वो यहाँ पर होश के नाखुन ले, वो अकल करें कि तुम सैयदा को राजी कर रहे हो या नाराज कर रहे हो। अगर वाकई तुम चाहते हो और कहते हो कि हम जनाब सैयदा के मानने वाले हैं, फिर जैसे सैयदा ने जिंदगी पर्दे में गुजार दी, तुम भी अपनी जिंदगी पर्दे के अंदर गुजार दो। फिर इसके बाद दूसरा आपका जो लक़ब है वो है बतूल। बतूल मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि 3 लोगों पर बोला गया है। जन्नत की हूर को बतूल कहा गया है, जनाब सैयदा मरियम जो है जनाब ईसा की वालिदा, उनको बतूल कहा गया है, और तीसरा जनाब सैयदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बतूल कहा गया है। अब यहाँ पर फरमाया इन तीनों बतूलों के अंदर मोतबर कौन है? अब जो कहे लो जी ये आले सुन्नत जो है ये हुजूर के आले बैत से मोहब्बत नहीं करते, उनका जिक्र नहीं करते, तुम तो एक की तरफ देखते हो, हम तो हुजूर की सारी औलाद को मानते हैं। जनाबे सैयदा पाक का जो लक़ब है बतूल, फरमाया बतूल 3 लोगों पर बोला गया है। जन्नत की हूर पर बोला गया, जन्नत की हूर जन्नत की हूर है लेकिन उसका कोई शौहर नहीं है। जनाब सैयदा मरियम पाक जनाब ईसा की वालिदा है, शौहर इनका भी नहीं है। जनाब सैयदा पाक की शान ये है, बेटे भी मौजूद है, शौहर भी मौजूद है, इसके पास अल्लाह पाक ने आपको बुजुर्ग गलत बताया। और फिर यहाँ पर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके पास आपकी आदत मुबारक थी कि आप बगैर किताब देखे मसले का जवाब देते थे। आप किताब नहीं देखते थे, किताब के बगैर मसले का जवाब अता किया करते थे। एक दिन आपके एक मुरीद ने, अकीदतमंद ने अपने दोस्त से कहा कि जनाब हमारे हजरत बगैर किताब देखे मसले का जवाब देते हैं। कहा चलो मैं जाके पूछता हूँ, मैं देखता हूँ वो कैसे किताब को देखे बगैर जवाब देंगे। अब वो आए, आके उन्होंने कहा जी हमें बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद पाक के नाम क्या है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहजादियों के नाम क्या हैं। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह आप वहां से उठे, अंदर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद अब वो कहने लगा तुम तो कहते थे जी हमारे हजरत बगैर किताब देखे मसले बताते हैं, अब मसले का पता नहीं, अंदर देखने के लिए चले गए। जब वापस आए तो ताजा वुजू के पानी के कतरे टपक रहे थे।
اب اس نے کہا کہ جناب آپ اندر دیکھنے کے لیے گئے تھے؟ فرمایا نہیں دیکھنے نہیں گیا تھا، اور میں نبی کریم علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام بغیر وضو کے لینا بھی اپنا ادب نہیں سمجھتا ہوں، میں اندر وضو کرنے کے لیے گیا تھا۔ سیدی امام حسن رضا علیہ الرحمٰن نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ جبریل امین آئے تھے اور اجازت مانگی تھی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، عربی بن کے آئے تھے۔ امام حسن رضا علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہمیں اپنے عقیدے پر ناز ہونا چاہیے، ہمیں اپنے عقیدے پر مان ہونا چاہیے۔ اگر رات ہو تب بھی نور ہے، اگر دن ہو تو پھر تو نور علی نور ہے۔ جناب سیدہ پاک کا تیسرا لقب ہے فاطمہ۔ اب ایک بار اور ذہن نشین کر لیجئے، سیدہ پاک کا جو ذاتی نام ہے فاطمہ، اس کی تشریح بہت محدثین نے بڑی لمبی چوڑی کی ہے، میں مختصر سی بات عرض کروں گا۔ فاطمہ کا ایک معنی ہے کہ جس کا دنیا کے رزق سے منہ موڑ دیا جائے۔ جو وقت یہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک جناب سیدہ صدیقہ اکبر کے پاس باغ لینے کے لیے گئی تھی، ان کو یہ بات اپنے ذہن میں ٹکڑا کر لینی چاہیے۔ ہم صرف سیدہ کو باغ کا مالک نہیں مانتے، سیدہ زمین کی بھی مالک ہے، آسمان کی بھی مالک ہے۔ اگلی بات سنیے، اور اگلی بات بھی سن لی، 1400 سالوں بعد تمہارے پیٹوں کے اندر یہ جو درد اٹھا ہے نا، اور جی جناب سیدنا صدیق اکبر نے حق نہیں دیا تھا، کون سے حق کی بات کرتے ہو؟ 6 مہینے بعد تو سیدہ کا وصال ہے، اور پھر اہل سنت ہمارا یہ عقیدہ ہے، فرمایا کہ جناب سیدہ پاک باغ لینے تو تب جاتی جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی۔ اہل سنت کا یہ امام اور عقیدہ ہے، جناب سیدہ مخدومہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کے شوہر کائنات کے ولیوں کے سردار ہیں، اور امام الانبیاء تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آج جو بھی میرے نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لے کر اور کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہو اور بےغیرتیاں بھی حضور کے دین کے ساتھ کرتے ہو، یہ چیف جسٹس تو ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ، مر تم نے بھی جانا ہے، مر میں نے بھی جانا ہے۔ جس نے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس نے میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ وفا کی ہے، اس کی اپنی شان تو براء الورا ہے، اللہ نے اس کے خاندان کو بھی عزت عطا فرما دی۔ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا، کسی بدبخت کو ہم یہ ضرورت اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر اس نے آئین پاکستان کے ساتھ بھی غداری کی ہے، اور لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو بھی مجروح کیا ہے۔ اور اگر تجھے اتنی سے محبت ہے، جا کی گود میں جا کے بیٹھ جا، اور اگر تو کہتا ہے کہ ہم سے جناب توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی، تو یاد رکھنا اگر تجھ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ہم سے توہین رسالت ہرگز برداشت نہیں ہوتی۔ اب اس بات کو کوئی بندہ جناب جذبات کہہ لے، کوئی بندہ جناب اس کو قانون سمجھ لے، کوئی بندہ اس کو غیرت ایمانی سمجھ لے، بلکہ ہمارے ایمان کی جان سمجھ لے، جس کا میرے نبی کریم علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت خاتم النبیین کو ایمان کامل نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر نصیر الدین علیہ رحمہ نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں کہ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے۔ امام مالک سے ہارون رشید نے مسئلہ پوچھا تھا، فرمایا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی گستاخی ہو جائے تو پھر امت کا کیا حق ہے؟ امت کو تو فرصت ہی نہیں ہے بسک منانے سے، امت کو تو فرصت ہی نہیں ہے اپنے جناب رسم و رواج پورے کرنے سے۔ اگر امت کو فرصت مل جائے تو پھر غور کرے میرے نبی کریم علیہ السلام کا عقیدہ ختم نبوت کی اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ امام مالک سے پوچھا تھا ہارون رشید نے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی ہو جائے تو امت کا کیا حق ہے؟ فرمایا امت کا حق یہ ہے امت اس کا بدلہ لے۔
ہر بندہ اس کا بدلہ لے. فرمایا اگر وہ بدلہ نہ لے سکے فرمایا پھر امتی کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. مر جائے مر جائے مر جائے. یہاں میرے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت سلامت نہیں ہے, وہاں ہمارا بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہر بندہ میرے آخری جملے کو بول کر اس کا جواب دے گا. ہمارا اہل سنت کا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ میرے حضور آخری نبی ہے, میرے حضور آخری, میرے حضور آخری. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت سے انکار کرے جو قادیانی ہے, کافر ہے, دجال ہے, بے باک ہے, مرتد ہے اور بے غیرت ہے وہ انسان جو میرے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے. قادیانی کل بھی آج بھی قیامت تک جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی, جو ان کی نرم لہجہ رکھے وہ بھی, بس میرے حضور خاتم النبی کی. بس ہمارا یہی عقیدہ ہے اور اللہ کریم ہمیں اسی عقیدے پر زندگی بھی دے اور اسی پر اللہ ہمیں موت بھی عطا فرمائے. کوئی بندہ بھی اس کو جذبات نہ سمجھے. یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں اور ابھی یقین کریں میں یہاں پر باوضو بیٹھا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. اگر نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے موقع ملا تو سب سے پہلے صف میں کھڑا نظر آؤں گا. بیماری کے ساتھ بھی مرنا ہے, کئی طرح کی تکلیفیں آ کے بھی مرنا ہے, پھر بڑھاپے میں بے آسرا ہو کر مرنا ہے. کیوں نہ شان کے ساتھ غازی علم الدین جیسی موت لی جائے, کیوں نہ پھر ممتاز قادری جیسی موت لی جائے, غازی احمد چیمہ جیسی موت لی جائے, اور سب سے بڑھ کر اس کائنات کے سب سے بڑے عالم اور مجدد بابا جی خادم حسین جیسی موت لی جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ علامہ نے بات کی تھی, فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.